السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ چلتے ہیں اب کہانی کی طرف۔ بڑی بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ ہماری بہن کی شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، میں کبھی بھی ان کے گھر نہیں گیا۔ عید، شب برات کبھی بھی ابو یا امی جاتے ہیں۔ میری بیوی ایک دن مجھے کہنے لگی کہ آپ کی بہن جب بھی آتی ہیں ان کے بچے گھر کا حال بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، خرچ ڈبل ہو جاتا ہے، اور تمہاری ماں ہم سے چھپ چھپا کر کبھی ان کو صابن کی پیٹی دیتی ہے، کبھی کپڑے، کبھی صرف کے ڈبے، اور کبھی کبھی تو چاول کا تھیلا بھر دیتی ہے۔ اپنی ماں کو بولو یہ ہمارا گھر ہے، کوئی خیرات سینٹر نہیں۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں مشکل سے خرچ پورا کر رہا ہوں اور ماں سب کچھ بہن کو دے دیتی ہے۔ بہن ایک دن گھر آئی ہوئی تھی، اس کے بیٹے نے ٹی وی کا ریموٹ توڑ دیا۔ میں ماں سے غصے میں کہہ رہا تھا کہ ماں، بہن کو بولو یہاں عید پہ آیا کرے، اور یہ آپ صابن، صرف اور چاول کے تھیلے بھر کر جو دیتی ہیں نا، اس کو بند کر دیں۔ تب ماں چپ رہی، لیکن بہن نے ساری باتیں سن لی تھی۔ میری بہن کچھ نہ بولی۔ 4 بج رہے تھے، اپنے بچوں کو تیار کیا اور کہنے لگی بھائی مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ آؤ۔ میں نے جھوٹے منہ سے کہا رہ لیتی کچھ دن، لیکن وہ مسکرائی، نہیں بھائی بچوں کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں۔ پھر جب ہم دونوں بھائیوں میں زمین کا بٹوارا ہو رہا تھا تو میں نے صاف انکار کیا، بھائی میں اپنی زمین سے بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ بہن سامنے بیٹھی تھی، وہ خاموش تھی، کچھ نہ بولی۔ ماں نے کہا بیٹی کا بھی حق بنتا ہے، لیکن میں نے گالی دے کر کہا کچھ بھی ہو جائے میں بہن کو حصہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی بھی بہن کو برا بھلا کہنے لگی، وہ بیچاری خاموش تھی۔ بڑا بھائی علیحدہ ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے بڑے بیٹے کو ٹی بی ہو گئی۔ اس کے علاج کروانے کے پیسے نہیں تھا، بہت پریشان تھا۔ میں قرض بھی لے لیا تھا لاکھ روپے، بھوک سر پہ تھی، میں بہت پریشان تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا شاید رو رہا تھا حالات پہ۔ اس وقت وہیں بہن گھر آ گئی۔ میں نے غصے سے بولا اب یہ آ گئی ہے منحوس۔ میں نے بیوی کو کہا کچھ تیار کرو بہن کے لیے۔ بیوی میرے پاس آئی، کوئی ضرورت نہیں ہے گوشت یا بریانی پکانے کی اس کے لیے۔ پھر 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس آئی، بھائی پریشان ہو؟ بہن نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑی بہن ہوں تمہاری، گود میں کھیلتے رہے ہو، اب دیکھو مجھ سے بھی بڑے لگتے ہو۔ پھر میرے قریب آئی، اپنے پرس سے سونے کے کنگن نکالے، میرے ہاتھ میں رکھے، آہستہ سے بولی پاگل تو ایویں پریشان ہوتا ہے؟ بچے اسکول میں تھے، سوچا دوڑتے دوڑتے بھائی سے مل لوں، یہ کنگن بیچ کر اپنا خرچ کر، بیٹے کا علاج کروا، شکل تو دیکھ ذرا کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے۔ میں خاموش تھا، بہن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ راستے سے بولی کسی کو نہ بتانا کنگن کے بارے میں، تم کو میری قسم۔ میرے ماتھے پہ بوسہ کی اور 1000 روپے مجھے دیا جو 150 کے نوٹ تھے، شاید اس کی جمع پونچھی تھی، میری جیب میں رکھے، اور جلدی سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ دیکھا اس نے بال سفید ہو گئے، وہ جلدی سے جانے لگی۔ اس کے پیروں کی طرف دیکھا، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی تھی، پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، جب بھی آتی تھی وہیں دوپٹہ اوڑھ کر آتی تھی۔ بہن کی اس محبت پہ میں مر گیا۔ ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں نا، بہنوں کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کنگن پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری بھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سے رہی ہوتی ہیں۔ کچھ لمحے بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کرو، شاید ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ السلام۔ تو دوستو، تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔